شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قدیم مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ خدائی کا دعویدار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اس نے طبقاتی تفریق قائم کی، لوگوں کو گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا۔ بنی اسرائیل کو مصری معاشرے کی نچلی سطح پر ڈال دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل فرعون کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل سے جلد ہی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں اس کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سن کر فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے سپاہی حسب موقع بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی لیتے رہے تاکہ فرعون کے حکم کی تعمیل کر سکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سپاہیوں کی آواز سنی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈال کر اپنے گھر کے پیچھے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ وہ ٹوکری پانی میں بہہ کر فرعون کے محل کی طرف چلی گئی، جہاں اس کے لوگ بچے کو نکال کر فرعون کے پاس لے آئے۔ فرعون نے اسے فوراً قتل کرنا چاہا، اس شبہ میں کہ وہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، لیکن اس کی بیوی آسیہ نے جو ایک نیک عورت تھی اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ ان کے اپنے بچے نہیں تھے، اس لیے اس نے اسے بچہ گود لینے کو کہا۔ فرعون نے اس کی درخواست مان لی اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ جب آپ علیہ السلام بالغ ہوئے تو ایک بار ایک اسرائیلی اور ایک مصری کے درمیان لڑائی میں ملوث ہوئے، جس کے نتیجے میں لاپرواہی سے مصری قتل ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے جہاں اپنے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی۔ کچھ عرصہ مدین میں رہنے کے بعد آپ علیہ السلام واپس مصر چلے گئے۔ سخت سردی کی رات میں مصر کی طرف جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ جو راستے سے بھٹک گئے تھے نے دور سے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ جہاں ہے وہیں ٹھہر جائے اور وہ آگ کی طرف چلے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سبز درخت سے شعلے نکل رہے لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو اچانک ایک آواز سنائی دی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ آواز نے پھر اس سے کہا کہ اپنا عصا زمین پر پھینک دے۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا تو عصا فوراً ہی سانپ میں بدل گیا جس نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ بغیر کسی خوف کے اسے اٹھا لے۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا وہ واپس عصا میں بدل گیا، اور پھر اسے کہا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھو۔ جب اس نے اسے دوبارہ نکالا تو اس کا ہاتھ سورج کی طرح روشنی سے چمکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، دے موسیٰ، یہ تمہارے رب کی دو بڑی نشانیاں ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس واپس جاؤ اور انہیں اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، چاہے میں تیرے سامنے کوئی دلیل پیش کر دوں۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ اژدھے میں تبدیل ہو گئی۔ اس معجزے نے فرعون کو خوفزدہ کر دیا اور وہ مشورے کے لیے اپنے وزیروں کی طرف متوجہ ہوا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام صرف ایک اچھے جادوگر ہے اور ان کے اپنے جادوگر آسانی سے ایسی چالیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے تمام بڑے جادوگروں کو اپنے دربار میں بلایا۔ جادوگروں نے رسی کے ٹکڑے زمین پر پھینکے اور یہ رسیاں سانپوں کی طرح ہلنے لگیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس سے ایک اژدھا بن گیا جس نے رسی کے تمام ٹکڑے کھا لیے۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو خبردار کرنے کے لیے کہا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو اس پر اور اس کی قوم پر سخت عذاب آئے گا۔ لیکن فرعون بہت مغرور تھا، چنانچہ
اس کو اور اس کے پیروکاروں کو سزا دینے کی وجہ سے ملک میں قحط پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نمبر 7 آیت نمبر 134 میں فرمایا، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ آخر کار فرعون نے یہ منصوبہ بندی کی کہ موسیٰ علیہ السلام پر لشکر کشی کر کے انہیں قتل کر دیں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے پہر بنی اسرائیل کو لے کر چلے جائے۔ اب علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو ان کے فرار ہونے کا علم ہوا تو اس نے بڑی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ بحیرہ احمر پر پہنچے تو انہوں نے فرعون کو ان کی طرف آتے ہوئے دیکھا اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ قتل ہونے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے سمندر کے پانیوں کو مارا اور پانی الگ ہو کر خشک راستہ بنا اور بنی اسرائیل بحفاظت گزر گئے۔ فرعون نے راستہ دیکھا تو اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں داخل ہو گیا، لیکن جب وہ سمندر کے بیچ میں تھا تو اچانک پانی اس کے اور اس کے آدمیوں کے گرد بند ہو گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کومنٹ ضرور کریں۔